یہ ساری باتیں آپ کی اگر ہم ایگری کرتے ہیں تو یہ آپ کا درد جو پاکستانی عوام کے لیے یا یہ جو آپ آواز اٹھاتے ہیں اس کے نتائج کیا ہیں؟ دیکھیں جی، اس کے نتائج آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ میں ایک زیادہ بول نہیں بولتا، لیکن پاکستان کی بہت بڑی تعداد میری بات سے اتفاق کرتی ہے. میری گو سیاست اتنی دور نہیں ہے، لیکن میں فکری تبدیلی کے لیے میرا رول ان سب سے بڑا ہے، کیونکہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں. جن کے پاس پیسے ہیں ان کا ایک ایک جلسہ 35 کروڑ روپے کا ہے. میں تو 35,000 کا جلسہ نہیں کر سکتا. سو میرے پاس یہی ایک جلسے کی جگہ ہے، وہ ہے کالا کیمرہ. گو اس ملک کو کالے کیمرے نے، کالے کوٹ نے اور کالی اشکن نے بہت کچھ دیا اور بہت کچھ لیا ہے. بٹ ایون دین میں جب مجھے موقع ملتا ہے قوم کو کہتا ہوں یار باہر نکل آؤ، اس ملک کو بچاؤ، ورنہ تمہارے بچوں کے آنسو بھی جو ہے پہنچنے والا کوئی نہیں ہوگا. قوم کا یہ ایک سوال آپ سے کر لیتے ہیں. آپ یہ بتائیے کہ قوم کو اس وقت یہ خاص طور پر اوورسیز کمیونٹی اور خاص طور پر ہمارا جو میڈیا تجزیہ نگار ہے، یہ اکثر سننے میں آیا کہ عوامی مسلم لیگ جو ہے اس کو ایجنسیاں جو ہے وہ سپورٹ کرتی ہیں. اگر جس طرح آپ نے کہا جی ایک غریب پارٹی ہے، کہاں سے فنڈ آتے ہیں سر؟ کہاں سے الیکشن؟ ہم نے تو ابھی کچھ کیا ہی نہیں ہے. پلاننگ کیا آپ کی؟ دیکھیں جی، ہمیں 10 مرکز کی اور 20 صوبے کی سیٹوں پہ لڑنا ہے. اللہ کرے گا یہاں بڑے بڑے ہزاروں سیٹوں پہ لڑنے والے موجود ہیں، جن کا کوئی نہیں ہوتا اس کا بھی خدا ہوتا ہے. مولا کرے گا. ایجنسیاں تو ایسی ہی پاکستان میں ایجنسیاں اس قابل ہوتی تو ہم اس طرح دھکے کھاتے ہیں. میرے باپ ایجنسیوں نے ستو پیے ہوئے ہیں انہوں نے. یہ ایسے ہی ہے کہ ایجنسیاں اور ایجنسیاں، بات ختم ہو گئی ہے. اتنی کہ ان کو دوڑ لگ چکی ہے. اور ہمیں اس لیے کہتے ہیں کہ شاید ہم پاکستان کے ساتھ ہیں. شکر ہے خدا کا، ہمیں کوئی یہ نہیں کہتا کہ کسی پڑوسی ملک کا ہم نے فنڈ کھایا ہے. یہ میرا خیال ہے جتنا ہم نے کرٹیسائز کیا ہے 4.5-5 سال میں، لوگوں کو تو جرت نہیں ہے کہ فوجی کو پیٹھ پیچھے گالی دیتے ہیں. ہم گالی تو نہیں دیتے، پر ان کو کہتے ہیں کہ ملک کو بھائی ان کو سمجھاؤ، یہ چور کے بچے جو ہیں، ایک دن ملک اس قابل نہیں رہے گا تو فوج بھی تو ڈوب ہی جائے گی نا. فوج کو آسمان فرشتے تو نہیں چلائیں گے آگے. فوج کو بھی اسی خزانے نے چلانا ہے جو ڈوبتا جا رہا ہے. اور جب خزانہ ڈوب جائے گا تو فوج بھی ڈوب جائے گی. اس سے بہتر ہے کہ ان کو شٹ اپ کال دیں اور ان کو کہیں انسان کے بچے بنو. شیخ صاحب، ابھی پچھلے دور کی آپ نے بات کی اور ابھی آپ نے وہ حوالہ بھی دیا کہ پچھلا دور جو ہے وہ بہتر تھا. آپ کے کچھ بیانات جو ہیں، کچھ انٹرویوز جس میں آپ نے پچھتاوے کا اظہار کیا پرویز مشرف صاحب کے ساتھ دور حکومت میں بیٹھنے کا. نہیں، میں پرویز مشرف سے نہ میں ملا ہوں نہ اس کی پارٹی میں ہوں، لیکن میں اپنے علاقے اور اپنے لوگوں سے پوچھ کے گیا تھا. دیکھیں 2-3 انہوں نے غلطیاں کی ہیں، لیکن وہ ان کے سامنے کہا. اب کہنا تو بڑی غلط بات ہے. پرویز مشرف نے لال مسجد کا واقعہ اور چیف جسٹس کا مسئلہ اور 1-2 اور چھوٹے واقعے وہ نہیں ہونے چاہیے تھے. بٹ انفیکٹ میں تو کچھ 14 سال کی دوشیزہ تو نہیں تھی جو پرویز مشرف مجھے پھنسا کے لے گیا تھا. سوچ سمجھ کے گیا تھا. اور میں نے اسی وقت جب لال مسجد کا واقعہ تھا، پرویز مشرف نے مجھے بھیج دیا ریلوے میں. میں نے کہا ٹھیک ہے، میں تو سمجھا ہی سکتا ہوں. اور لوگ کہتے ہیں جی آپ نے ریزگنیشن کیوں نہیں دیا. انٹیل میں اب سارا مسئلہ تھا. آج کوئی پیپلز پارٹی کے اگر چھوڑ کے جائے گا پیپلز پارٹی کو، تو وہ پھر جیتنے ممبری کے لیے جائے گا نا، کہ ادھر ٹکٹ کی دوسری طرف ووٹیں بہتر ہوں گی. سو آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ کوئی گڈ سائن ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ملکی مفاد کے لیے، پاکستان کی ترقی کے لیے جو ہے وہ آپ کے... دیکھیں سر جی، میں 200 اللہ تکبر نہ کرائے، یہ جتنے چینل ہیں اللہ کے بعد اس میں میری بھی کمیٹی ڈالیں. مجھے ریلوے میں بھیجا، 240 ٹرینیں چل رہی تھی، 40 ٹرینیں نہیں چلائی. اسی بجٹ میں سے، اسی عملے سے، اسی پیسوں سے، اسی انجنوں سے کوئی چیز نہیں منگوائی. آج 40 ٹرینیں نہیں چل رہی. ہمارا ریونیو جو ہے 32 بلین کا تھا، آج 7 اور 6 بلین پہ آ گئے ہیں. ریلوے اور پی آئی اے کی تنخواہیں بجٹ سے دی جا رہی ہیں. کسی قوم کو درد ہے کہ یار اتنے بڑا ادارہ اتنا، اور ایسی صورتحال ہو گئی ہے لوگ کام پہ نہیں جاتے، تنخواہ والے دن جاتے ہیں، کام ہے ہی کوئی نہیں. جائیں گے تو ایسی بجلی جلائیں گے وہاں جا کے. سو ملک تو دیکھیں، صوبوں نے یہاں تک پیسے کھا لیے ہیں، صوبوں کو اس پیسے مل گئے ہیں، ورنہ مرکز تو تباہ و برباد ہو گئے ہیں. مرکز کے سارے ادارے ڈوب گئے ہیں. شیخ صاحب، اس بات پہ اتفاق کر لیتے ہیں کہ آپ نے عوام کی بھلائی کے لیے، پاکستان کی ترقی کے لیے وہاں پر گئے اور آپ نے پچھلی حکومت میں آپ نے حصہ لیا. کیا اگلے آئندہ الیکشن میں اسی پاکستانی عوام کے لیے جن کے لیے آپ کے دل میں درد ہے، مسلم لیگ نون کے پاس آپ کو جانا پڑے تو آپ جائیں؟ دیکھیں جی، جاؤں گا تو میں خدا کے ہی پاس. جیت عرب میرا، میں 20 سال لگا لیے ہیں، کافی ہیں میں نے. ٹھیک ہے، الیکشن میں لڑنے جا رہا ہوں عوامی مسلم لیگ کا طریق انصاف کے ساتھ اتحاد کر کے. کوئی شامل نہیں ہو رہا اور کوئی خیرات کی سیاست نہیں کروں گا جی.
میرے پاس وسائل نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگ میرے ساتھ نہیں ہیں. لوگوں کی تعداد کسی آدمی سے بھی کم نہیں ہوگی عوامی مسلم لیگ اور شیخ رشید کے ساتھ. اللہ وسائل بھی پیدا کر دیتا ہے. مایوسی کفر ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ مقلب القلوب ہے اور لوگوں کے دلوں میں درد پیدا کر دیتا ہے. یہ لوگ کو پیچھے سے نہیں لے کے آئے, ہم سے بھی گئے گزرے تھے. عوامی مسلم لیگ جو ہے تحریک انصاف کے ساتھ اتحاد کر کے قلم دوات کے نشان پر الیکشن لڑے گی. فیصلہ عوام کا ہے, فیصلہ جو کریں گے قبول ہوگا. نواز شریف صاحب کے بارے میں ایک سوال کیا تھا, اس کا اگر نہیں, ہمارا کوئی ایسا ارادہ نہیں. الیکشن سے پہلے کیا صورتحال ہوتی ہے, الیکشن کے بعد کیا صورتحال ہے, وہ بعد کی صورتحال ہے. اگر صرف ٹکٹ ہی جیتنی ہوتی, آسانی پیدا کرنی ہوتی تو پھر تو بندہ جیت ہی سکتا ہے, وہ تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ مزارع نہیں بننا چاہیے, سوچوں کو مغلوب نہیں کرنا چاہیے, سوچوں کو مکروز نہیں کرنا چاہیے, بلکہ میں سخت بات کرتا ہوں میراثی نہیں سیاسی بننا چاہیے. انقلاب کی, اسلام کی, سربلندی کی, کالا کالا رسول اللہ کی سوچ کے ساتھ میدان میں اترنا چاہیے. شیخ صاحب الیکشن جو ہے آپ نے کہا جی خونی الیکشن ہوگی, یہ کہاں سے اشارے ملتے ہیں آپ کو؟ اللہ کی طرف سے, ایجنسی سے نہیں ملتے. ایجنسیوں کو پتہ ہوتا تو پھر وہ بے نظیر کو تو ایجنسیوں نے رات کو بتایا تھا کہ صبح نہ جاؤ لیاقت باغ. دیکھیں, مسلمان کا ایمان ہونا چاہیے کہ ترقی, تنزلی, صحت, زندگی, موت, بیماری, نفع نقصان اللہ کا ہے. جس کا یہ ایمان نہیں ہو مسلمان نہیں. تو سامنے بات نظر آ رہی ہے کہ اگر بنو کے ایک تھانے پہ 3 خودکش حملہ آور جا سکتے ہیں تو یہ تو اس نظام کے خلاف ہیں سارے لوگ. وہ جمہوریت کو تو اسلام کا نظام ہی نہیں مانتے. دیکھیں نا, پاکستان میں خلافت اور غیر خلافت کی بھی تو لڑائی جاری ہے. وہاں ایک وہ ہیں جو کہتے ہیں خلافت ہونی چاہیے, ایک کہتے ہیں نہیں ہونی چاہیے. پاکستان میں مسجد لڑ رہی ہے, اللہ معافی دے, مسجد میں دھماکے ہیں, امام بارگاہوں میں دھماکے ہیں, چرچوں میں دھماکے ہیں. ہم تو ایسا دھماکستان بن گیا پاکستان. پاکستان جو ہے دنیا میں لوگ پاکستانی کے ساتھ سیٹ پہ بیٹھتے ڈرتے ہیں کہ نیفے میں سے بم نہ نکال لیں. ٹھیک ہے ناظرین, گفتگو جاری ہے, بریک کا وقت ہو جاتا ہے. میں خونی الیکشن دیکھتا ہوں در, اور یہ بھی ضروری نہیں کہ الیکشن سر پہ آئے رہے ہیں. کالا باغ ڈیم بننا ہے, ملک ٹوٹ جانا ہے. یار لعنت ہے ان سیاستدانوں پہ. کراچی میں اتنا خون بہے گا کہ ایمبولینس سے ختم ہو جائیں گی. ایم کیو ایم ہمارے دوست ہیں, ان کا ہمارے ہاں پچھلی دفعہ الیکشن وہ لڑے تھے, انہوں نے کہا کہ ہم تحریک انصاف کے لیے وہ کام کر دیں شاید تحریک انصاف اپنے لیے نہیں کر سکتے. بہترین وقت تھا پاکستان کے پاس جب مشرف تھا. نواز شریف کے بھی ایک زندگی کے اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے, ان کو قائم دائم رکھے. ان کا آخری الیکشن ہے, اب وہ اپنے پٹھوں کو تیار کر رہے ہیں. بہت 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 خوفناک الیکشن ہے اس دفعہ. پاکستان قیامت تک